السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا۔ آپ سب کو پاکستان کی 75ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ ان 75 سالوں کا جو سفر ہے اس پر بھی آج ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ جب پاکستان 100 سال کا ہوگا تو کیسا ہوگا۔ پاکستان جب 100 ایئرس کی سیلیبریشن منا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی، تو ہمارے تمام ادارے، ہماری اکانومی، ہماری عوام جو ہے وہ کس جگہ پر ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں کیا پلاننگ کرنی ہوگی۔ قومیں ایک سال میں 2 سال میں نہیں بنتی، بلکہ بڑا لمبا ٹائم لگتا ہے۔ تو آج سے ہی تیاری شروع کرتے ہیں تاکہ ہم آنے والے وقت میں ایک بہتر قوم بن کے ابھر سکیں۔ گیسٹ پینل کا تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل معین الدین حیدر صاحب، سابق گورنر سندھ۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ڈاکٹر احمد سعید منہاج صاحب، آپ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پرو وائس چانسلر ہیں ڈی ایچ اے صفا یونیورسٹی کے۔ آج بھی ہم ڈی ایچ اے صفا یونیورسٹی میں موجود ہیں۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کاظم سعید صاحب، آپ اکنامسٹ ہیں، اور آپ کی پچھلے دنوں ایک کتاب بھی آئی 2 پاکستان کے نام سے، اور اس میں خاص طور پہ آپ نے انہی موضوعات کو لکھا ہے۔ آپ سے جانیں گے پاکستان کی اکانومی کا حال۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ریحان اللہ والا صاحب۔ ریحان اللہ والا صاحب جو ہیں وہ ٹیکنالوجی ایکٹیوسٹ ہیں میں کہوں گا، اور ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ آپ کا ہے کہ آنے والے کل کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ تو معین الدین حیدر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ فرمائیے سر، ویسے تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ بھئی کچھ نجومیوں کو بلاؤ، وہ بتائیں گے تمہیں کہ جب 100 سال کا پاکستان ہوگا تو کیسا ہوگا۔ تو میں نے انہیں جواب یہ دیا کہ بھائی ہمیں کوئی پیشن گوئی نہیں چاہیے، ہمیں ڈائریکشن چاہیے، کیونکہ ہم جب آگے 25 سال کی بات کر رہے ہیں تو پچھلے 25 سال یا پچھلے 40 سال دیکھنے ہوں گے، اس میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ایک وقت تھا 40 سال سے پہلے جو ہماری اڑان بہت اوپر تھی، وہ پھر ڈکلائن ہو گئی۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا چیزیں کرنی چاہیے جس سے ہماری اڑان دوبارہ سے آگے کی جانب بہتر ہو سکے؟ جی، کرنے کو تو بہت کچھ ہے، اور تدابیر بھی لوگ پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے وہ اصلی مسئلہ ہے۔ اور جب آپ نے یہ ٹاپک دیا کہ 25 سال کے بعد پاکستان کیسا ہوگا، تو میں نے کہا اس وقت سب کے بیٹے جو ہیں اور بیٹیاں جو ہیں، جس سے وہ سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے جس قسم کا، وہی ہوتا چلا آیا ہے۔ چند خاندان ہیں، چند ان کے بچے ہیں، اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور کچھ مطلب لینڈڈ ایرسٹوکریسی ہماری جو ہے، جن کو جاگیریں بخشی گئی تھیں انگریزوں کے زمانے میں، وہ پیری مریدی اور اس کے بڑی بڑی لینڈ ٹریکس ان کے پاس آج تک ہیں، وہ بھی بہت بڑے پلیئر ہیں ہماری پالیٹکس میں۔ تو جب تک ہم اس کو صحیح معنوں میں باقی جگہوں کی طرح ایک ٹرو ڈیموکریسی نہیں لاتے اور مضبوط سیاسی جماعتیں نہیں بنتی، اس وقت تک پاکستان کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ مجھے چودھری شجاعت صاحب آ کر ملے تھے جب میں انٹیریئر منسٹر تھا، اپنے کسی کام سے آئے تھے، نیب میں کیسز تھے وہ، اور پرویز الہی۔ وہ مجھ سے کہہ لیں گے یہ آپ جو بنا رہے ہیں نا، یہ لوکل باڈی کا بڑی پاور دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ کام نہیں ہم چلنے دیں گے۔ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اٹھا کے ہم کھڑکی سے باہر پھینک دیں گے، اس وقت وہ کہہ رہے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چینج چاہتے ہیں اور آپ کوئی ریفارمز لاتے ہیں، تو اس ریفارم کو اپنے ہی اگر پولیٹیکل لیڈرز باہر پھینک دیں تو کس طرح پاکستان کا نظام ٹھیک ہوگا۔ دوسری بات جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ قوموں کی زندگی میں 100 سال 75 سال کچھ نہیں ہوتے، بہت کچھ ہوتے ہیں اگر ڈائریکشن صحیح پکڑ لیں۔ چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، سنگاپور ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، بنگلہ دیش نے ہم سے آزادی چھینی ہے 71 میں۔ دے آر پرفارمنگ ویل، وہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہے، اکنامک اسٹیبلٹی بھی ہے، وہاں پر امن و امان کی سچویشن بھی ٹھیک ہے۔ تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ 14 اگست کی 75ویں پلاٹینم جوبلی ہے ہماری، کوئی پروگرام میں ٹی وی پر وہی لڑائی جھگڑے آپس کے، وہی چھوٹی چھوٹی باتیں، وہی ایک دوسرے گربان پکڑا ہوا ہے۔ یعنی قوم جو ہے وہ آگے کا سوچ ہی نہیں رہی ہے کہ ہمارا 75واں آزادی کا سال آ گیا، ہم نے کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کس طرح ترقی کرنی ہے، اس پہ کم سے کم گفتگو ہے۔
آپس کے چھوٹے چھوٹے پیٹ سر بالکل ابھی ہم نے یہ گفتگو رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا آگے کی بات کریں. 2 بریگیڈیئرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پہلے آپ فرمائیے سر کہ احمد سعید منہاج صاحب کہ ایک جو بڑا چیلنج ہے وہ ہمارے بارڈرز کے حوالے سے, یعنی ہماری جو لوکیشن ہے, یعنی ہم افغان وار کی بات کریں اگر تو شاید اس سے پہلے کا پاکستان کچھ اور تھا, اس کے بعد کا پاکستان کچھ اور ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج آپ کو یہی ایک بڑا خطرہ محسوس ہو رہے ہیں کہ یہی ایک بڑا ہمارے لیے پرابلم ہے, یا اس میں ہم کنٹرول کر جائیں گے؟ کیونکہ ہم اپنی جگہ تو چینج نہیں کر سکتے نا, مثلا نیبرز تو آپ نہیں بدل سکتے, دوست بدلے جا سکتے ہیں, دشمن بدلے جا سکتے ہیں, نیبرز بدلنا تو بڑا مشکل کام ہے. میں جو شروع کروں گا وہ اپنے کانفیڈنس کے حساب سے بات کروں گا کہ جو بارڈرز کی سچویشن تھی وہ کافی حد تک اب کنٹرول ہو چکی ہے. آپ کا ویسٹرن بارڈر کسی حد تک پورس تھا, جس میں سے طالبان اور دوسرے ایلیمنٹس میں پاکستان میں آ کے ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے. ایسٹرن بارڈر تو آلریڈی کور ہو مرونہ منت انڈیا کی بارڈ وار کی وجہ سے, لیکن دونوں بارڈرز اب ہمارے سیکیور ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اسٹریٹجک بیلنس ہے جو ریجن کا ہے وہ بھی آپ کنونشنل دیکھ لیں اور نان کنونشنل ویپنس کی طرف دیکھ لیں, وہ بھی بیلنسڈ ہیں. آپ کا کانفیڈنس باقی آرمڈ فورسز اور جو آؤٹر سیکیورٹی ہے اس کے حساب سے بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہو چکا ہے. اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ جنوری کے اندر ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی تھی. اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ایک پیراڈائم شفٹ تھا. اب اس پیراڈائم شفٹ کیا تھا کہ آپ جیو اسٹریٹجی سے ہٹ کے آپ جیو اکنامکس کی طرف آ رہے تھے. آپ ہیومن سیکیورٹی کی بات کریں انسٹیڈ آف ہارڈ کور سیکیورٹی کے. اب ہارڈ کور سیکیورٹی ہم 75 سال کے بعد ہم نے اس کو یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی ڈاکومنٹ دی ہے, اس کی وجہ یہ تھی جیسے جن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکیورٹی اسٹیٹ بن کے رہ گئے تھے. وائی بیکاز 48 میں جب ہم آزاد ہوئے تھے اس وقت سے 47 میں آزاد ہوئے, 48 میں اپنے جنگ کی, 65 میں جنگ ہوئی, 71 میں جنگ ہوئی. آپ کے اسمائلنگ بدھا انہوں نے نیوکلیئر کے جو ہے ٹیسٹ کیا انڈیا نے. آپ کے پھر افغان وار شروع ہو گئی, پھر آپ کا کارگل وار ہوا, کارگل وار کے دوران اور اس کے آگے پیچھے ہم لوگ چلے گئے اس میں وار آن ٹیرر کے اوپر. تو ہر طرف سیکیورٹی جو تھی وہ پیراڈائم ایک ڈومینیٹ کیا کرتی تھی. اب جب ہم نے جیو اکانومی کی طرف گئے ہیں تو اب ہیومن سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے جو ویسٹرن اپروچ ہے. سر یہ بات تو ہو رہی ہے, لیکن اب انٹرنیشنل پالیٹکس اس جگہ پر ہے. افغانستان میں کہیں بھی کچھ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے انڈیا کے بارڈرز پر یا کشمیر کے بارڈرز پر کہیں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مقصد ہم جس جگہ پر موجود ہیں تو اس میں تو کوئی بات حتمی نہیں کی جا سکتی اس حوالے سے. دیکھیے ہمارے جیو اسٹریٹجک لوکیشن جہاں پہ ہم اس کو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ ایک ہمارا کرس بھی ہے. آپ اس پھر دوبارہ اگر میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی بات کریں, جب وہ لانچ ہوئی جنوری اس سال میں اور اس کے اوپر کام ہوئے 2014 سے, تو یہ صرف یہ نہیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ عمران صاحب کی تھی اس کے دوران ہی نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہ کام ہوئے. 2014 میں نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہو چکا تھا. اٹ ٹک 7 ایئرس. یہ اے پولیٹیکل ہے لیکن اس کا ٹینیور جو رکھا گیا وہ 5 سال. جبکہ آپ ویسٹرن کنٹریز کو, ڈیولپ کنٹریز کو دیکھیں وہ لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف جاتی ہیں. اس کے 5 سالہ رکھنے کی جو وجہ تھی وہ آپ کی ڈائنامک سیکیورٹی سچویشن ہے along ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈرز. آپ سیکیور کر چکے ہیں لیکن ڈیولپمنٹ ایسے ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ دوبارہ سے پھنس جاتے ہیں اور آپ اسٹریٹجک کی طرف چلے آتے ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب فرمائیے. سر مثلا ٹھیک ہے آزادی سب سے بڑی نعمت ہے, ہمارے بارڈرز کا تحفظ جو ہے اس سے بڑی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. یعنی آپ آزاد ہوں گے, امن ہوگا تو دین بات آپ کریں گے ایجوکیشن کی, ہیلتھ کی, ٹرانسپورٹ کی اور باقی چیزوں کی. کیونکہ جو ملک آزاد نہیں ہے, ہمیں اس 14 اگست میں ذرا یہ بھی تھوڑا ادراک کرنا چاہیے اس بات کا. لیکن پھر بھی ایک عام آدمی کے جو مسئلے ہیں وہ تو اپنے گھر کے مسئلے دیکھ رہا ہے, اپنے بلدیات کے مسئلے دیکھ رہا ہے جس کی بات ہو رہی تھی. تو کیسے کس ڈائریکشن کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے سر؟ دیکھیں اس میں 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسے جیو اکانومی کی بات کریں, جو ملک اکنامکلی بہتر ہوگا وہ اس وقت دنیا میں ترقی کرے گا. اور اکانومی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وی ہیو ٹو ہیو اے اسٹیبلٹی ان دا کنٹری, پولیٹیکل حالات بھی اور بارڈر کے حالات بھی. اور یاد رکھیں ہم ایک اسلامک ملک ہیں, ہم ایک نیوکلیئر ملک ہیں, ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے اور سی پیک از اے جمپ آف پوائنٹ کہ ہم اکنامک ترقی کرتے ہیں. اور اگر اکنامک ترقی کر لیں گے تو ہم اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں کریں گے. یہ ہمارا گول ہونا چاہیے اگلے 25 سال کے لیے. جہاں ہم اس کو ترقی کر لیں گے کوئی پرابلم نہیں. لیکن دس از دا ایشو کہ آپ کو ایسے انٹینگل کیا جاتا ہے. ابھی آپ کے سامنے امریکنز گئے ہیں افغانستان سے, انٹینشنلی وہ اتنا ویپن ایمونیشن ان اٹینڈڈ چھوڑ کے گئے ہیں. اٹ شوڈ فال انٹو دا ہینڈز آف ٹیررسٹ, جس میں آپ دیکھ لیں داعش بھی ہے, TTP بھی ہے, القاعدہ بھی ہے.
ترکستان ایسٹ جو اسلامک موومنٹ ہے وہ بھی ہے, سب کو وہ چھوڑ کے گئے, اینڈ اگین وی آر ہیونگ اے پرابلم. سو آپ جو مرضی کرتے رہیں, یو نیڈ ٹو ہیو بیسٹ آف فارن پالیسی, تاکہ آپ انگیج کریں ملکوں کو, بتائیں اسلامک ممالک کو اسلامک ممالک میں یونٹی نہیں ہے. اگر یہ ہم کر لیں گے تو دین وی کین موو فارورڈ. ہمارے ساتھ ایک بڑے زبردست اکنامسٹ موجود ہیں, کاظم سعید صاحب, جو اس پر ضرور ہمیں ایڈوائز کریں گے, اور ٹیکنالوجی ایکسپرٹ بھی موجود ہیں کیونکہ دنیا بدل رہی ہے. تو آپ دونوں کے سر ویوز بڑے امپورٹنٹ ہوں گے کہ 100 ایئرس میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. آپ کے خیالات جانیں گے, لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہم ہیں ڈی ایچ ایس صفا یونیورسٹی کراچی میں, بات کر رہے ہیں کہ 75 ایئرس آف سیلیبریشن ہماری جاری ہیں, اور جب پاکستان 100 سال کا ہوگا تو اسے کس جگہ پہ ہونا چاہیے, اس کا کیا روٹ میپ ہونی چاہیے, کیسے پلاننگ ہونی چاہیے. کاظم سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاظم سعید صاحب, آپ کی کتاب بھی میرے سامنے موجود ہے, 2 پاکستان, جس میں آپ نے اسی موضوع پر خاص طور پہ لکھا ہے. تو آپ فرمائیں کہ جناب, کیونکہ بات ہو رہی ہے اکانومی کی, تو یہی ایک سب سے مین پلر ہے, تو کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ لیکن رضوان, بہت شکریہ آپ کو مجھے مدعو کرنے کا. آپ سے, آپ کے ناظرین سے, اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, میں 1-2 باتیں معیشت کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ بالکل سمپل ٹرمز میں ہمیں پاکستان سے جتنی محبت ہے اتنی ہی پاکستانیوں سے بھی کرنی ہے, اور اگر ایسا ہے تو معیشت کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو بھی ہمیں ان خطوط پہ چلانا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی گھرانوں تک خوشحالی پہنچے. اور جب ہم بات کرتے ہیں, بہت زیادہ کامنلی یہ سیاسی ہماری جو گفتگو ہے اس میں آتا ہے مافیاز ہیں, جس کا مطلب ہے کہ چند خاندانوں کو ہمیشہ ہوتا ہے فائدہ ترقی کا. یہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اس کو توڑنا ہے. رضوان, آپ نے کہا کہ اگلے 25 سال کو دیکھنے کے لیے پچھلے 25-50 سال کو ہمیں دیکھنا چاہیے, لیکن جنرل صاحب کی بات سے میں اگری کروں گا کہ دوسرے ملکوں کو جنہوں نے ترقی کر لی ان کے پچھلے 25-50 سال کو دیکھیے گا. تو میں عرض کروں آپ سے, سب سے پہلے آپ مثال لیجئے جنوبی کوریا کی. جنوبی کوریا وہ ملک ہے جو 1950 کی دہائی میں جنگ کی وجہ سے مکمل طور پہ مسمار ہو گیا تھا. وہ جنگ لڑی گئی تھی جو اب جنوبی کوریا کا خطہ ہے, اور نارتھ کوریا بچ گیا تھا. اس ملک کو اگر آپ 1972 میں دیکھیے, آج سے 50 سال پہلے, تو اس کی جو سرکردہ صنعتیں تھیں وہ وہی تھیں جو آج پاکستان کی ہیں. آپ کو نظر آئیں گے اس میں, مثال آپ لیجئے ٹیکسٹائل کی, شوگر, یہی تھی ان کی مین انڈسٹریز, اور سیمسنگ بھی ان انڈسٹریز میں تھا, اور جو بڑی کمپنیاں ہیں, بڑے کنگلومریٹس ہیں کوریا کے. 25 سال کے اندر ان کی معیشت نے اتنی تیز ترقی کی کہ وہ الیکٹرانکس, فلیٹ اسکرین ٹی ویز, سیل فونز, ان ٹیکنالوجیز میں سب سے زیادہ جانے لگے. یہ وہ تبدیلی ہے جس سے ترقی بھی بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے, اور عام لوگوں کے لیے نئی نوکریاں بھی ایسی پیدا ہوتی ہیں جس سے وہ زیادہ کما سکیں. اگر ایک مالی کا بیٹا بھی مالی ہے تو ہر گھرانے تک خوشحالی کا خواب ہمارا خواب ہی رہ جائے گا. 25 سال میں یہی گفتگو ہو رہی ہوگی. لیکن اگر مالی کا بیٹا پڑھ کے اگر ایک الیکٹرانکس کی کمپنی میں نوکری کر سکتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر گھرانے تک خوشحالی پہنچے گی. اس لیے جو مین پیغام میری بات کا اس میں یہ لیجیے گا کہ آج جو انڈسٹریز ہماری مین انڈسٹریز ہیں, اگر پاکستان کو انشاءاللہ خوشحال ملک بننا ہے 2047 میں, تو یہ انڈسٹریز نہیں ہوں گی. انڈسٹریز اس سے آگے کی ہوں گی جو ہم دوسرے ملکوں کے کو دیکھ کے ہم رش کرتے ہیں کہ دیکھیے کوریا کہاں پہنچ گیا, وہاں سے ہر چند مہینے. اس میں قاضی صاحب کسی نے ایکشن لینا ہے نا سب کچھ کرنے کے لیے. یہاں میرا آپ کو پیغام یہ ہوگا کہ معیشت کے بارے میں گفتگو میں بھی ہم سیاسی رنگ سے اس کو رنگ دیتے ہیں. اگر آپ دوسرے ممالک میں جہاں پہ بے پناہ تیز ترقی ہوئی ہے, اور اس تیز ترقی کے بغیر جیسے میں نے عرض کیا غربت ختم نہیں ہو سکتی, وہ تیز ترقی کرتا کون ہے؟ اس میں ملٹری کے یا بیوروکریسی کے لوگوں کا بہت مائنر رول ہوتا ہے. اصل میں بزنس کمیونٹی ہے جو وہ کرتی ہے. ریحان اللہ والا صاحب, دنیا کی بات کرتے ہیں تو ہم پچھلے 20 سال میں ٹیکنالوجی کے میدان میں جہاں پہنچے ہیں ایسا پچھلے 1000 سال میں نہیں ہو سکا. تو اب دنیا جہاں 1000 سال میں یا 5 سال میں آگے بڑھتی تھی, اتنی دنیا 5 سال 10 سال میں آگے بڑھ رہی ہے. تو اب جو ہے بہت ساری امیدیں ٹیکنالوجی سے لگا لی گئی ہیں کہ جناب یہ ٹیکنالوجی کرپشن بھی ختم کر دے گی, ٹیکنالوجی گورننس بھی بہتر کر دے گی, ٹیکنالوجی جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے وہ سدھار بھی دے گی, جناب لوگ صحیح طرح اپنے ٹائم پہ آئیں گے, ٹائم پہ جائیں گے, کام کریں گے. تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کنفیوشس نے بہت سال پہلے کہا کہ 1 سال کی پلاننگ کرنی تو ایک بیج لگا دو,
10 سال کی پلاننگ کرنی ہے تو ایک درخت لگا دو، اور اگر 100 سال کی پلاننگ کرنی ہے تو لوگوں کو پڑھاؤ. اور 5 سال پہلے پاکستان کے اندر 4G جب آیا تو اس کے بعد ہم اب پاکستان میں نہیں رہتے. زیادہ تر جو جوان ہیں وہ موبائل پر رہتے ہیں. موبائل کے جو پینیٹریشن 10 ملین فون تھا وہ 150 ملین فون پچھلے صرف 2.5 سال میں ہو گیا. یعنی 150 گنا یا 15 گنا ہم نے انکریز کر لیا. اب اگر ہم پیٹرول کی ایکسپورٹ لے لیں سعودی عربیہ کی جو $130 بلین ہے، اگر ہم اس 150 ملین جن کے ہاتھ میں اسمارٹ فون پہنچ گیا، جو کہ انٹرنیٹ پہ رہتے ہیں، پاکستان میں نہیں رہتے، ان کے پاس کوئی بارڈر نہیں ہے نا، آپ واٹس ایپ پہ لوکل کال کریں یا امریکہ کال کریں، کال کے ریٹ سیم ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح اب آپ پاکستان میں جاب کریں یا امریکہ میں جاب کریں، اب آپ کے پاس ریموٹ جاب کا آپشن ہے. 20 سال سے تھا، بہت زیادہ آسان ہو گیا. اس 150 ملین میں سے اگر ہم جنگی بنیادوں کے اوپر جیسے کرونا آیا تو بار بار اشتہار کیا نا، ماسک پہنو ہاتھ دو، ماسک پہنو ہاتھ دو. اسی طرح سے اگر ہم بار بار کہیں گوگل کرو یوٹیوب کرو، گوگل کرو یوٹیوب کرو، گوگل کرو یوٹیوب کرو، تو جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی وہ ہمارے فونوں کے اندر پہنچ چکی ہے. اور ہمیں اب مزید بلڈنگیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں آپ کو HEC کے چیئرمین کی کوٹیشن بتا رہا ہوں کہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ مزید یونیورسٹی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بنانی نہیں چاہیے، ان کو استعمال کرنا ہے. تو اقبال نے بہت سال پہلے کہا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. میں اس گزارش یہ کروں گا کہ جتنے بھی پیر ہمارے ہیں ان سب کو 2 جوان ساتھ رکھنے چاہیے جو کہ 25 سال سے چھوٹے ہوں. ان کو اپنا استاد بنائیں، موبائل چلانا سیکھیں، انٹرنیٹ چلانا سیکھیں، اور جو کچھ آپ کے پاس وزڈم ہے وہ یوٹیوب فیس بک پر ڈالیں، جا کے آپ انفلوئنسر بنیں، آپ کی بات لوگ سنیں. یہ نہ ہو کہ سندیپ مہیشوری کی بات کر رہے ہیں تو ابھی سب سے بڑی جو ہماری فورس ہے وہ نوجوانوں کی ہے. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی یہ ہمارے لیے ایک امید ہے؟ کیا صحیح ڈائریکشن پر ہے؟ کیا نوجوان واقعی آج جو ہے وہ اس طرح لرننگ کر رہے ہیں کہ کل ہم امید رکھیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بڑھے گی، پاکستان بہتر ہو جائے گا؟ میرے حساب سے آج سے 3 سال کے بعد پاکستان کا 25 ملین نوجوان آن لائن کام کر رہا ہوگا، اور آج سے صرف 8 سال کے بعد پاکستان کی پر کیپٹا انکم $1200 سے بڑھ کے $6000 ہو جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ ہم $1.2 ٹریلین کی اکانومی بننے جا رہے ہیں. اور اس میں انفارچونیٹلی ہمارا ٹیکنالوجی کا رول زیادہ ہے اور گورننس کا، پالیٹیشنس کا، باقی کا رول کم ہے. اور ان جو پالیٹیشینز ہیں، تھاٹ لیڈرز ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے. تو یہ جو آپ امید دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے جیسے سر فرما رہے تھے کہ موروثی سیاست ہو، انہی کے بچے آگے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بن رہے ہوں، اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں. یعنی دنیا بدل گئی ہے، ٹیکنالوجی جو ہے وہ بس آگے لے جائے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ پولیٹیکلی کس جگہ پر ہیں، کون لوگ آپ کی جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں یا عہدوں پر ہیں. میرا نہیں خیال 10 سال بعد یہی لوگ رہیں گے. ہاں وہ پرانے لوگ جن کے ہاتھ میں فون نہیں پہنچا ہے، اور یا وہ ابھی ٹک ٹاک سے نکل کے یوٹیوب پہ آئیں گے، سیکھنا شروع کریں گے. کتابوں تک تو نہیں پہنچ پا رہے نا، کتاب آپ 1 ملین بھی نہیں چھاپ سکتے پاکستان میں، لیکن آپ ایک ویڈیو لگاتے ہیں، یوٹیوب پر لگاتے ہیں، ٹک ٹاک پر لگاتے ہیں، 5 ملین ویوز، 10 ملین ویوز، اور دبا کے لوگ 2 دن میں وزڈم ان کے اندر یا انفارمیشن ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ ڈسرپٹر ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. میں ہمارے ساتھ آرمی کے سینئر لوگ ایکس موجود ہیں، ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ فوکس کریں. یہ ہمارا سیویئر بن سکتا ہے اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور بہت ٹائم نہیں لگے گا. 1-2 سال کے اندر ہم بہت آرام سے ملٹیپل بلینز آف ڈالرز کو ٹچ کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر کیونکہ آپ نے کچھ نہیں کرنا سوائے اویئرنیس پھیلانی ہے اور لوگوں کے اندر سے فیئر نکالنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر آمدنی کوئی غلط چیز ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو کیا نہیں پتہ ہے. کیونکہ انٹرنیٹ نئی ہے، نئی ہر چیز سے ڈر لگتا ہے. تو وہ جو شعر کا ہے نا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، کہ پرانی سوچوں سے ہمیں آزاد ہونا ہے. میرے سامنے بڑے زبردست لوگ موجود ہیں، ٹیچرز ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کے خیالات بھی جانیں گے، لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہمیں DHS صفا یونیورسٹی کراچی میں بات کر رہے ہیں کہ 75 ایئرس آف سیلیبریشن کے موقع پر ہمیں کیا پلاننگ کرنی چاہیے کہ جب ہم 100 ایئرس آف سیلیبریشن کر رہے ہوں تو پاکستان بہت بہتر پوزیشن پہ ہو. اس وقت جو میرے سامنے لوگ موجود ہیں، مختلف ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے جانیں گے آپ کا کیا خیال ہے اس لاسٹ سیشن میں. پلیز. کیا 25 سال بعد جو لوگ موجود ہوں گے وہ یقیناً آج کے جو ٹین ایجرز ہیں جو کل نوجوان ہو چکے ہوں گے،
ظاہر ہے وہی اس وقت باغ دوڑ سنبھال رہے ہوں گے، تو کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ آج کے پینلسٹ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے یا کوئی ایک کم از کم نمائندہ ایسا ہوتا جو ینگ یا تو پولیٹیشین ہوتا، ینگ اسکالر ہوتا، ینگ ٹیکنالوجسٹ ہوتا، کچھ ایسا ضرور ہوتا جو یوتھ جو کہ 64% سے ابو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا. نمبر 2، ہم نے ہمارے جتنے بھی فیلئرز رہے ہیں جو یہاں پہ گنوائے گئے ہیں، یہ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اس پہ کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. پاکستان کو ترقی ہونے سے، یہ کرنے سے روکا کس نے آخر؟ آج سے 75 یا 100 ایئرز بعد ہم اپنی نیچرل ریسورسز کے بارے میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی تدبیر ہم نے ابھی تک بنائی ہے جس سے ہم اپنے نیچرل ریزروز کو پریزرو کر سکیں. جیسے فار ایگزامپل سوئی گیس ہے، ابھی جو کنڈیشن ہے وہ ایسی ہے، شاید ہم اسٹون ایج کی طرف واپس جا رہے ہیں. تو آفٹر 100 ایئرز ہماری اتھارٹیز اس چیز پہ کیسے ورک آؤٹ کریں گی؟ کہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ تو الٹا ہم ریورس جا رہے ہیں. سوئی گیس کی بات کرتے ہیں، اچھا پھر ہمارے پاس جو بلوچستان میں اتنا خزانہ موجود ہے اس کو ہم نہیں نکال پا رہے ہیں. پھر ہمارے جو ہم انرجی کرائسس کے اندر ہیں اس میں بھی ہم ہائیڈرو کے بجائے جو ہے تھرمل سے ساری بجلی پیدا کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑا چیلنج ہے آگے. دیکھیں، ایک دفعہ نیلسن منڈیلا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے لیڈر اینڈ اے پولیٹیشین، اینڈ ہی سیڈ دا پولیٹیشین تھنکس اباؤٹ دا نیکسٹ کمنگ جنرل الیکشنز اینڈ دا لیڈر تھنکس اباؤٹ دا نیکسٹ جنریشنز. دس از دا ویکنیس وی ہیو ان آور کنٹری. اور اس کے لیے آج بھی ہم اگر فیصلہ کر لیں کہ وی ہیو ٹو سلیکٹ دا بیسٹ پاسبل لیڈر. میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بہترین اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، بنتی ہیں، ہمارے ملک میں پلانرز کی کمی نہیں ہے، لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کانفلکٹ ریزولوشن ہے. ہم کانفلکٹ ریزالو نہیں کر پاتے ہیں. اگر ہم نے ایک میجر چینج لے کر آنی ہے جو کہ بہت آپٹیمسٹ ہو، تو میرے خیال میں ہمیں اسٹرکچرل چینجز کی طرف جانا پڑے گا. جیسے بھی میڈم پوچھ رہی تھیں کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور کانفلکٹ ریزولیشن، اور ایک اور محترمہ پوچھ رہی تھی کہ ہم یوتھ کو کیسے ریپرزینٹ کرا سکتے ہیں. تو اسٹرکچرل چینج میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے جو ایڈمنسٹریٹو، آپ کی جو ڈویژن ہے پاکستان کی، تو 4-5 صوبوں کے بجائے آپ اس کو جتنے ڈسٹرکٹ ہیں 30 زیادہ اتنا کر دیں. آپ کی ہر ایک کی ریپرزنٹیشن ہوگی، بجائے سے کہ آپ اس کو 300 جو ہے اس کے لیجسلیٹرز ہوں. سر یہ کرے گا کون؟ سوال یہ کون کرے گا؟ ایک تو یہ ہے. دوسرے سے بھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی آپ کی جو ہے اسکل بیسڈ ہونی چاہیے. آپ اسکلز آپ کے پاس ہوں گی. ابھی لوگ کیا کرتے ہیں 4 GPA لے لیتے ہیں لیکن آپ کے پاس اسکل نہیں ہوتی، تو آپ کی اسکل بیسڈ ہونی چاہیے. سب سے میجر امپورٹنٹ چیز آپ کی انٹرنل اسٹیبلٹی ہے، وہ ہے پولیٹیکل میچورٹی سے آئے گی. جب تک پولیٹیکل میچورٹی نہیں آئے گی آپ اس طرح کے جو کنفلکٹس ہیں وہ دیکھتے رہیں گے. جو مجھے لگتا ہے سب سے بڑا مسئلہ ایلیٹ کلاس ہے، مٹیریلزم. آپ دیکھیں پاکستان ایک غریب ملک ہے، سب مانتے ہیں جی، اگریڈ. کیا ایک غریب ملک کے اندر جس طرح کی گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، جس طرح کی لگژریس لائف ہم لوگ گزارتے ہیں، پاسبلٹی ہے؟ سر انگریزوں سے ہم نے آزادی حاصل کی تو یہاں پہ کچھ لوگ جو تھے نا انہوں نے وہ انگریز بننے کی کوشش کی. انہوں نے بولا اب ہم حاکم بن جاتے ہیں، اور جس طرح سے ہم ان کے غلام تھے، پوری پاکستانی قوم جو ہے یہ ہماری غلام بن کے رہے گی. اسی وجہ سے یہاں ایک نہیں 2 پاکستان بلکہ کئی پاکستان ہیں. اسی لیے ان کے اسکول الگ، ان کے ہاسپٹل الگ، ان کی گاڑیاں الگ، ان کی ہر چیز الگ، اور عوام کے لیے سب کچھ بھی نہیں. میری رائے یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز اور ارباب اختیار جو پالیسی میکرز ہیں ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہے. جیسے میرا تعلق ڈیری کے ساتھ ہے، تو ہماری گائے جو ہے پوری دنیا میں اس کا اوریجن بہاولپور مانا جاتا ہے. اسی طرح ہماری نیلی رابی اور کنڈی بھینس سندھ کی جو ہے وہ پاکستان کی دنیا کی سب سے بہترین دودھ پیدا کرنے والی بھینس ہے. ہمارے جانور ڈوئل پرپس ہیں، یہ ڈراؤٹ میں بھی کام آتے ہیں، اگر کہیں قحط پڑ جائے تو بہت اچھے ہیں. ان کا دودھ A2 بیٹا کیزین کا حامل ہے. اس کے باوجود ہمارے ہاں بریڈ امپرومنٹ کی کوئی کام نہیں ہوا. اکاڑا میں کہیں بھی جہاں بھی جو لگے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں وہ پالیسی ایسی بناتے ہیں، حل یہ نکالا کہ باہر سے ایگزاٹک اینیملز لے کے آ جائیں، ان کی پیداوار زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ ہماری ہی بریڈ کو امپروو کیا جائے. جب تک اس ملک کے اندر سول سپریمیسی نہیں ہوگی، جب تک اس ملک کے اندر ایک عام انسان کی بادشاہت نہیں ہوگی، جب تک یہ ملک ایسے ہی رہے گا. ہمارے جو بڑے ہیں ایک تو وہ اون کر لیں کہ ہمیں کیسا پاکستان دے کے وہ جا رہے ہیں، اور جو ہم اس وقت موجود ہیں ہم یہ فکر کریں کہ ہم آنے والی نسل جو ہمارے بچے ہوں گے یا چھوٹے بھائی ہیں ان کو کیسا پاکستان ہم دے کے جائیں گے. 25 سال کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان کو، تو کیا جو آپ کے نیبرز ہیں وہ کدھر کھڑے ہوں گے؟
اور کیا آپ ان کے شولڈر ٹو شولڈر چل پائیں گے کہ نہیں, یا ابھی بھی آپ گیپ دیکھتے ہیں کہ 25 سال کے بعد یہی والا گیپ ایگزسٹ کر رہا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہمارے ملک پاکستان میں میرٹ ختم ہو چکا ہے جی. جب تک آپ میرٹ کو نہیں لائیں گے صحیح معنی میں, تو یہ جس کا ہے پتہ چلا کسی کا بیکنگ ہے, اس سے آپ آگے اس کو بڑھا رہے ہیں بچے کو. اچھا, دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ یوتھ میں جو ریسنٹ کہ دے آر لوکنگ فار اے شارٹ کٹس. دیر از نو شارٹ کٹس ان لائف. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ, یو ہیو ٹو بلڈ اپ یور سیلف, اور اسی سے آپ آگے بڑھتے ہیں. تھرڈ میں جو نوٹ کیا ہوں, وی آر نیشن آف ہپوکریٹس. ہم بولتے کچھ ہے, کرتے کچھ ہیں. تو جو بولتے ہیں اس میں اگر ہم عمل کریں تب شاید ہمارا تھوڑا فیوچر بہتر ہو سکتا ہے. تو میں ایسا وائس چانسلر آپ سے بھی, اور جتنے پاکستانی وائس چانسلر اس وقت یہ چاہے پرائیویٹ یا گورنمنٹ یونیورسٹیز کے پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس وقت بڑی تعداد میں, کیونکہ نوجوانوں سے ہمارا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے, اس وقت صورتحال ملک میں جو فائنینشیل ہے, لوگ اپنے بچوں کا یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں کرا پا رہے ہیں. یہ فیس جو ہے یہ دینے کے قابل اس وقت معاشرہ نہیں رہا ہے. کچھ کیجئے سر اس سلسلے کے اندر, کچھ کم کیجئے فیس. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو کچھ بتائیں یہاں نوجوان جو ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں. جی دیکھیے, وہ فیس کا آپ صحیح کر رہے ہیں کہ اس وقت بائنگ پاور لوگوں کا کم ہو چکا ہے, کیونکہ مہنگائی اتنی بڑی ہوئی, انفلیشن اتنی ہائی ہے. مگر اب آپ دیکھیں زیادہ تر جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں, دے آل ان فائنینشیل پرابلمس. موسٹ آف دیم آر ان فائنینشیل پرابلمس. اب بات ہے یونیورسٹی چلانا بھی آپ کا ایک مور سائنس دین این آرٹ. اب یہ ہے کہ یونیورسٹی چلائیں گے, خرچہ تو ہوگا, یو ہیو ٹو پے سیلریز, یو ہیو ٹو پے دا یوٹیلیٹیز بل. یوٹیلیٹی کا کاسٹ آپ دیکھیں کہ کہاں جا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں نتھنگ کمس ان فری. دیکھیں نا, اف یو وانٹ ٹو امپارٹ کوالٹی ایجوکیشن, یو ہیو ٹو پے پرائز فار دیٹ. اور پے پرائز گورنمنٹ اوور دا ایئرز دے آر کٹنگ ڈاؤن دیئر فنڈس فار ہائر ایجوکیشن. ٹھیک ہے سر. قاسم صاحب, بس زیادہ تر جو معاملات ہیں نا, وہ بس آخر میں ویری کوئک میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے اب کراچی میں رہتے ہیں, بارش ہوتی ہے, جس طرح شہر ڈوب جاتا ہے, جو لوکل گورنمنٹ کے حالات ہیں, بجلی کا جو پرابلم چل رہے ہیں, آدھی رات سب لوگ رات جاگ کے آج یہ پروگرام میں آئے ہوئے ہیں. میں بھی 2 دفعہ رات میں جاگا, 1 بجے لائٹ گئی, پھر 2 بجے آئی, پھر 4 بجے گئی. حالانکہ میں اس ایریے میں رہتا ہوں جہاں پہ جو کہ بالکل ہی لائٹ نہیں جاتی تھی جہاں پہ, ہاں, تو قلعے کے اندر شاید رہتا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ مایوسی چیزیں ساری مایوسی پیدا کر رہی ہیں. پھر اسنیچنگ بھی ہے, اسٹریٹ کرائم بھی ہے. مثلا پھر لوگ سوچتے ہیں امیگریشن لے لیتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں. ویسے بھی ہمارے ہر بڑے آدمی کے بچے باہر ہیں اور برین ڈرین بڑی تعداد میں ہو گیا. تو کیا کریں سر, باہر جائیں یا یہاں کچھ امید رکھیں؟ دیکھیے, جو لوگ ینگ لوگ جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کو یوتھ میں اپنی جوانی میں باہر جانا ایک آپشن نظر آ رہا ہے, میرا ان کو پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ ضرور جائیں اور وہ کچھ سیکھیں کہ جب وہ وقت ہو کہ آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے آپ آ سکیں پاکستان, یا پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہوں انشاءاللہ اور آپ کو وہ یہاں مدعو کر سکے, اس وقت تک کے لیے اپنے آپ کو تیار ضرور کریں. میں ریحان کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہر وقت ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ وہ سیاستدان جب کرے گا, وہ ملٹری جب آئے گی, وہ لیڈر جب آئے گا تو ہی ہمارا ملک آگے بڑھے گا. یہ ملک ہم ہی اس پر بڑھا رہے ہوں گے. تو پلیز, اگر آپ کے اراؤنڈ وہ بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے ہیں, اور آئی کین گارنٹی یو اگر قلعے کے اندر آپ ہیں تو بھی آپ کے اراؤنڈ وہ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں, جو آپ کے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے, کر رہی ہے, اس کے بچے اسکول شاید نہ جا رہے ہوں, کوشش کریں کہ ان کی آپ کچھ مدد کر لیں. جو لوگ کوئی نہ کوئی بزنس کرتے ہیں, ینگ لوگ بھی بہت سے اب بزنس کر رہے ہیں, بزنس کو اپنا ذریعہ معاش بنائیں اور نوکریاں پیدا کریں. آپ پہلے 10 برس جو ترکی کے اس صدی کے پہلے 10 برس دیکھیے ترکی میں, جب صدر اردوان, جتنے بھی مسائل آپ ان سے اختلاف کر لیں, اس وقت جس سطح کی ان کی چپکلش تھی ملٹری کے ساتھ, اس کے ہوتے ہوئے جو ترقی ہوئی ہے اس کی مثال آپ کو دنیا میں شاید نہ ملے, اور اس کی وجہ سے وہ امید پیدا ہوئی. وہ ترقی کون کر رہا تھا؟ وہ وہاں کے لوگ ہی کر رہے تھے. اس لیے ہر چیز میں صرف یہ دیکھنا کہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں, حکومت کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, میں سر آپ پہ اینڈ کرتا ہوں. میں بس بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, ویری کوئک سر, مایوسی ہوتی ہے جو صورتحال ہے, یعنی ایک تو سڑک پر بھی مایوسی ہے, پھر ٹیلی ویژن آن کریں تو جس طرح سیاسی جماعتیں آپس میں صورتحال ہے تو اس میں بھی مایوسی. اس میں کیا امید دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, اس میں مین ہے کہ کبھی بھی ینگ بچے کو یا بچی کو کبھی مایوس نہیں ہونا, اور اگر آپ میں ڈٹرمنیشن ہے, آپ نے فوکس کیا ہوا ہے اور آپ نے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں, فالو اٹ. جہاں ہرڈلز ہیں, گو ٹو سمن, آسک دیئر ایڈوائس, بٹ نیور ایور گیو اپ.
یہ نہیں کہیں کہ بس ٹھیک ہے جی اب چل رہا ہے. یہ چینج آپ کو لے کر آئے گی. یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی آئندہ جنریشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کو فوکس کریں. اور ایجوکیشن کا شارٹ کٹ نہیں ہے, بٹ اور یہ آلویز ہے کہ ایک سسٹم کو چلانے کے لیے 4 چیزیں چاہیے. گڈ گورننس, نمبر 2 دا بیسٹ میرٹ, نمبر 3 نو کرپشن, اینڈ لاسٹ از روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی. اگر یہ چیزیں یہ سوال آپ سے بھی. سب سے بڑی ان کی مایوسی کی وجہ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ہوتی ہے. تو جیسے ہماری یونیورسٹی کے اندر بھی ایک اپروچ ہے کہ انٹرپرینورشپ کو ہم بہت پروموٹ کر رہے ہیں کہ انسٹیڈ آف جاب سیکرز بی دا جاب پرووائڈرس. تو آپ انٹرپرینورشپ کے اوپر جائیں گے اور گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھیں کہ مجھے جاب ملے گی تو میں کوئی ارن کر پاؤں گا, تو آپ کی مایوسی کافی حد تک ختم ہو جائے گی. اینڈ سیکنڈلی آپ کی جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے وہ آلریڈی اس ڈگر پہ ہے کہ وہ ایک سوشل کانٹریکٹ سائن کرنے جا رہی ہے اپنے سٹیزنس کے ساتھ کہ وی ول پرووائڈ ود ہیومن سیکورٹی. آپ اس کو جسٹس دیں, اسکلز دیں, اس کو انوائرمنٹ دیں, اس کو صاف پانی ہو, جس طرح وہ کافی آپٹیمسٹ باتیں کی ہیں اللہ والا صاحب نے بھی. وہ چیز ہم جب کریں گے مایوسی خود بخود آپ کی ختم ہو جائے گی. جی معین الدین حیدر صاحب. پاکستان نے 75 سالوں میں کافی ترقی کی ہے, اور ہم سب لوگوں کا سٹینڈرڈ جو ہے, مجھے اس میں کوئی شک نہیں, سب کا امپروو ہوا ہے. پاپوش والے ڈیفنس میں آ گئے ہیں, ڈیفنس والے بیریئر ٹاؤن میں چلے گئے ہیں, بیریئر ٹاؤن بن گیا, somebody is affording and going there. ویلتھ کریٹ ہوئی ہے جو وہاں لوگ گئے ہیں, چاہے کوئی بھی گیا ہو. دوسری بات یہ کہ ہم تو, میں خود اپنے, ہم تو ایک ٹاٹ والے اسکول سے پڑھے ہوئے گورنمنٹ کے زندگی میں, تو اللہ نے بڑے عہدے بھی دیے ہمیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو کوئی مایوسی کی وجہ نہیں ہے. پاکستان 220 ملین کا اگر ملک ہے تو 1-2 سال پہلے تک گندم ہماری اتنی پیدا ہو رہی تھی کہ ہم نے ایکسپورٹ کی ہے. 1-2 سال سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. چاول ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم, شوگر بھی بول رہے ہیں, شوگر والے ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دو. سپلس شوگر ہے پاکستان کے پاس. دوسری بات یہ, سوئی گیس ختم ہو رہی ہے, تو یہ ہمارا جو ہے تھرپاکر کا جو کول ہے وہ استعمال اس کو شروع ہو گیا ہے. 2 بجلی گھر 330 کے لگ گئے, تیسرا بھی کمیشن ہونے والا ہے. وہ آنا لینڈنگ ہے, وہاں بہت بڑا ذخیرہ ہے, تو ذخیرہ استعمال بھی ہو رہا ہے. ریکوڈک کا معاہدہ ہوا ہے, خدا کرے کہ وہ آگے چل پڑے. تو مطلب چیزیں ہو رہی ہیں. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے دادا کا سٹینڈرڈ تھا اس سے بیٹے کا سٹینڈرڈ بہتر تھا ہمارے باپ کا, اور جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے ہمارے فادرز کے نسبت بہت بہتر ہے. تو مطلب اللہ کا شکر ہے, پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے صحیح معنوں میں, اگر ہم دیکھیں تو اللہ کا شکر ہے. تو مایوسی کی وجہ نہیں ہے, اپورچونٹیز پیدا ہوں گی, جس طرح اللہ والا صاحب نے کہا, ٹیکنالوجی کے تھرو بھی ہوں گی, باقی فیلڈ کے اندر بھی ہوں گی, اور انشاءاللہ پاکستان اپنا پوٹینشیل جو ہے وہ حاصل کرے گا انشاءاللہ. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ باقی. دوسری بات یہ کہ ریجن میں اگر بنگلہ دیش آگے جا رہا ہے, انڈیا آگے جا رہا ہے, ایران سینکشنز کے باوجود بھی ٹھیک سروائیو کر رہا ہے, تو ہم بھی انشاءاللہ اپنے ان چیزوں سے ایک نہ ایک دن جان چھڑا لیں گے جو ہم پر دنیا کے پریشرز ہیں, جو ہم کو نیچے کھینچتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ضرور آگے بڑھیں گے. اور سر ریجن میں غربت کی بات دیکھی جائے تو پاکستان میں حالات بہتر ہیں. اس ریجن میں سب ملکوں میں آپ بھی گئے ہوں گے, میں بھی گیا ہوں, تو مجھے جو غربت وہاں نظر آئی ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان میں ہو سکتی ہے. سو تھینک یو ویری مچ جی. تمام پینلسٹ کا شکریہ, آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اتنی دیر سنا. ہم اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے, اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو. خدا کرے کہ نہ خم و سرے وقار وطن اور اس کی حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. ہر فرد و تہذیب و فن کا اوج کمال, کوئی ملول نہ ہو, کوئی خستہ حال نہ ہو. اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.